TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हमारी जमात की ख्वाहिश है कि हुकूमत की तश्कील में वो लोग आगे आएं जो तमाम लोगों की नुमाइंदगी कर सकें। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल्स आइंदा इंतखाबात के लिए उन उम्मीदवारों को तलाश कर रही है जो उन लोगों पर तवज्जो मरकूज करेंगे जो कोविड-19 वबा के दौरान अपनी कम्युनिटी की मदद के लिए कोशां हैं। पार्टी की वेबसाइट पर जारी की गई एक वीडियो में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि साल के आखिर की तातीलात में सोचने का वक्त फितरी होता है और लोग मुंतजिर बैठे हैं कि वबा के दौरान उनकी मदद के लिए आइंदा सियासत में कौन आएगा। ट्रूडो का कहना था कि हमारी जमात की ख्वाहिश है कि हुकूमत की तश्कील में वो लोग आगे आएं जो तमाम लोगों की नुमाइंदगी कर सकें। लिबरल्स का कहना था कि दीगर जमातें भी मेहनती और अच्छे लोग सामने लाने के लिए तगदो कर रही हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कनाडा में जिला वतनी की जिंदगी गुजारने वाली 37 साला पाकिस्तानी खातून करीमा मेहराब की मौत की वजह मालूम करने के लिए हुकूमती हुकाम से रुजू कर लिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस का कहना है कि 37 साला करीमा मेहराब की लाश बरामद कर ली गई है, ताहम एक रोज कबल उनके लापता होने की इत्तला मौसूल हुई थी। मेहराब को आखिरी मरतबा क्वींसवे वेस्ट और बे स्ट्रीट के करीब देखा गया था। पुलिस का ये भी कहना है कि उन्हें करीमा मेहराब की मौत में मुजरिमाना सरगर्मी का कोई शुबा नहीं है। कनाडा में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि करीमा मेहराब की मौत की वजह जानने के लिए कनाडा की हुकूमत से रुजू कर लिया गया है और इस सिलसिले में एक बाज़ाब्ता जवाब का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस तर्जुमान का कहना था कि टोरंटो पुलिस सर्विस की जेरे निगरानी मामले की तहकीकात जारी हैं। मजीद मालूमात हासिल होने के बाद मीडिया को आगाह किया जा सकेगा। मकतूला के दोस्त ने बताया कि करीमा मेहराब को हाल ही में जान से मारने की धमकियां मौसूल हुई थी। करीमा मेहराब की मैयत को वापस पाकिस्तान भेजने का इरादा किया जा रहा है। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 5,21,509 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 14,425 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,81,276 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 7,794 तक पहुँच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,60,255 तक जा पहुँची है, जबकि हलाकतों की तादाद 4,188 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 92,480 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 871 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 47,510 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 777 है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,30,824 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 7,83,90,945 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 17,24,496 हो गयी, जबकि 5,51,54,878 कोरोना मरीज सेहत याब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सरे फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,30,824 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 1,86,84,628 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहाँ इससे 1,46,476 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इस मूजी वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,99,308 हो गई। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की इस फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहां ये जानलेवा वायरस 1,88,285 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 73,20,020 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 51,912 हो गयी, जबकि इसके मरीजों की तादाद 29,06,503 हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 61,702 हो चुकी हैं, जहाँ इसके अब तक कुल केसेस 24,90,946 रिपोर्ट हुए हैं।
ہیں۔ اٹلی میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 69,842 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 19,77,370 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 31ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,139 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,61,359 تک جا پہنچی ہے۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کورونا کے حوالے سے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وبا سے آئندہ مہینوں میں حالات مزید خراب ہوں گے، لیکن امریکی متحد ہو کر کورونا بحران کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وبا کے حوالے سے آگے بہت تاریک دن دیکھنا باقی ہیں۔ وبا سے آئندہ مہینوں میں حالات مزید خراب ہوں گے۔ کورونا ویکسین کی تقسیم ایک بڑا آپریشنل چیلنج ہے، لیکن امریکی متحد ہو کر کورونا بحران کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا کہ کانگریس کی جانب سے منظور 900 ارب ڈالرز کافی نہیں۔ نیا بل بے روزگار افراد کو صرف 10 ہفتے تک امداد فراہم کرے گا۔ خاندانوں کو مزید رقوم دی جائیں گی۔ ویکسین کی فراہمی اور ٹیسٹنگ کے لیے مزید رقم درکار ہوگی۔ ریاستوں اور مقامی حکومتوں کو مزید فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ نامنتخب صدر نے کہا کہ کرونا وبا کی وجہ سے اس کرسمس پر میرا خاندان بھی اکٹھا نہیں ہو رہا۔ جانتا ہوں اہم تہواروں پر ایک دوسرے سے دور رہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے سے دور رہ کر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے امریکی حکومتی اداروں پر سائبر حملوں پر ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے سائبر حملوں کو سنجیدہ نہیں لیا۔ ماہرین کے مطابق سائبر حملے روس نے کیے اور ٹرمپ کہتے ہیں کہ چین نے کیے۔ آئندہ 4 ہفتے تک امریکہ کی دفاع کی ذمہ داری ٹرمپ کی ہی ہے۔ ٹرمپ سیکیورٹی کو سنجیدہ نہیں لیتا، لیکن میں ضرور لوں گا۔ میں حالات قابو میں ہوتے نہیں دیکھ رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 900 ارب ڈالرز کے کورونا ریلیف بل پر دستخط کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بل میں غیر ضروری اور فضول چیزیں شامل ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکمران جماعت ریپبلکن اور اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے بل منظور کیے جانے کے بعد کانگریس نے صدر کے دستخط کے لیے بل وائٹ ہاؤس بھجوایا تھا، جس پر ٹرمپ نے دستخط نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ہر شہری کے لیے رقم 600 سے بڑھا کر $2000 کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس بل میں ترامیم کرے، دوبارہ وائٹ ہاؤس بھجوائے۔ اگر ترمیم نہ کی گئی تو یہ بل آئندہ حکومت ہی منظور کرے گی۔ بل کانگریس کو واپس لوٹاتے ہوئے ٹرمپ نے مضحکہ خیز دعویٰ کیا کہ ہو سکتا ہے آئندہ حکومت میں میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یقین ہے کسی کانگریس رکن نے 5000 صفحات پر مشتمل بل نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ بل میں غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والوں کے لیے $1800 فی کس رکھے گئے ہیں، اور یہ رقم امریکی شہریوں کو ملنے والی رقم سے بھی زیادہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی شہریوں کے لیے صرف $600 کی رقم فی کس مختص کی گئی، جبکہ چھوٹے کاروباروں کو بھی مناسب رقم نہیں دی جا رہی۔ امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونٹیشن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ برطانیہ میں سامنے آنے والی کورونا کی نئی قسم امریکہ پہنچنے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا وائرس کی نئی خطرناک قسم امریکہ پہنچنے کا امکان ہے۔ امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونٹیشن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا کی نئی قسم امریکہ پہنچنے کا امکان ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عالمی وبا کرونا وائرس سے 3500 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے 2 لاکھ نئے کیسز بھی سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ میں کرونا وائرس سے مزید 691 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ کرونا کے 37,000 کے قریب نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ فرانس میں گھریلو تنازع کے دوران ایک شخص کی فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق فرانس میں پولیس گھریلو تنازع سے متعلق اطلاع ملنے پر فوری طور پر جائے وقوع پہنچی۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچتے ہی ایک خاتون کو بچانے کی کوشش کی اور اسی دوران ایک 48 سالہ شخص کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ فائرنگ کے بعد ملزم نے گھر میں آگ بھی لگا دی۔ اس دوران پولیس کی مزید نفری جائے وقوع پہنچی تو ملزم نے مزید فائرنگ کی، جس سے 2 پولیس اہلکار بھی ہلاک ہو گئے۔ پولیس کا اس سے متعلق کہنا ہے کہ متعلقہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ گھر کی چھت سے خاتون کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والے پولیس افسران کی عمریں 21، 37 اور 45 سال تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 15 افراد کو مکمل معافی دے دی، جبکہ دیگر 5 افراد کی سزاؤں میں کمی کی ہے۔ ان افراد میں 2007 میں بغداد میں شہریوں کے قتل کے سزا یافتہ 4 بلیک واٹر سیکیورٹی گارڈز بھی شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2007 میں عراقی شہریوں کے قتل میں ملوث سزا یافتہ 4 بلیک واٹر گارڈز کو مکمل معافی دے دی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے معافی پانے والے افراد میں روسی رابطہ کارکن اور 3 سابق ریپبلکن ارکان بھی شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر ٹرمپ نے 15 افراد کو مکمل معافی دی ہے، جبکہ دیگر 5 افراد کی سزاؤں میں کمی کی ہے۔ ان افراد میں 2007 میں بغداد میں شہریوں کے قتل کے سزا یافتہ 4 بلیک واٹر سیکیورٹی گارڈز بھی شامل ہیں۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق مشیر جارج پاپا ڈوپولس کو بھی مکمل معافی دی گئی ہے، جنہوں نے روسیوں کے ساتھ اپنے روابط کے بارے میں وفاقی اداروں سے جھوٹ بولنے کا اعتراف کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کی روس کے ساتھ مبینہ روابط کے حوالے سے ہونے والی رابرٹ ملر تحقیقات سے تعلق رکھنے والی ایک ڈچ وکیل ایلیکس وان دیر زوان کو بھی مکمل معافی دی گئی ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ سنی لیون نے ممبئی میں سفر کے لیے اپنی قیمتی گاڑی کے بجائے آٹو رکشے کا انتخاب کیا۔ اس موقع پر ان کے شوہر بھی ساتھ تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ اداکار سنی لیون نے ممبئی میں سفر کے لیے اپنی قیمتی گاڑی کے بجائے آٹو رکشے کا انتخاب کیا۔ اس موقع پر ان کے شوہر بھی ساتھ تھے۔ رات دیر گئے سنی لیون نے شوہر کے ہمراہ ممبئی میں رکشے میں سفر کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ اس دوران اداکارہ نے گلابی رنگ کا فیس ماسک بھی پہن رکھا تھا اور سر پر دوپٹہ بھی لیا ہوا تھا۔ سنی لیون نے آٹو رکشے میں سواری کو بہترین سواری بھی قرار دیا ہے۔ رکشے سے اترتے ہوئے اداکارہ کو میڈیا نمائندوں نے گھیر لیا اور ان کی خوب تصاویر بھی لیں۔ رکشے سے اترنے کے بعد اداکارہ دوسری گاڑی میں مزید سفر کے لیے روانہ ہو گئی۔ اداکارہ سنی لیون گزشتہ دنوں ہی 6 ماہ بعد امریکہ سے واپس ممبئی پہنچی ہیں اور ایک بار پھر فلموں کی شوٹنگ میں مصروف ہیں۔ پاکستان کی نوجوان گلوکارہ آئمہ بیگ اور عبداللہ صدیقی نے اپنا انگریزی گانا بی مائی سیلف کا ٹیزر انسٹاگرام اور یوٹیوب چینل پر جاری کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میوزک انڈسٹری کی نوجوان گلوکارہ آئمہ بیگ اور عبداللہ صدیقی کا انگریزی گانا بی مائی سیلف کا ٹیزر جاری کر دیا گیا۔ آئمہ بیگ نے اپنے نئے گانے کے ٹیزر انسٹاگرام اور یوٹیوب چینل پر جاری کیا ہے۔ آئمہ بیگ نے گانے کا ٹیزر جاری کرتے ہوئے بتایا کہ گانا ریلیز ہونے کے بعد میں آپ سب سے اپنا تجربہ شیئر کروں گی کہ ہم نے اس گانے کے بول کیسے لکھے اور اس کی موسیقی ترتیب دینے کے ساتھ ساتھ اسے کیسے شوٹ کیا۔ آئمہ بیگ کے اس انگریزی گانے کو ان کے قریبی دوست شہباز شگری نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ خیال رہے کہ گلوکارہ آئمہ بیگ نے جون میں ہسپانوی ٹائٹل تے کیرو کے ساتھ گانا ریلیز کیا تھا، جسے خوب پسند کیا گیا تھا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔